سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا کلچر ہے تو علماء اس کو ہمارے اس خطے میں کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ پہلا بات یہ ہے کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب سا فلسفہ بنا لیا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ سنت ہو جاتی ہے۔ دین کا کوئی حکم جس پہ آپ عمل کریں اور اس کو جاری کریں، اس کے ساتھ گناہ ثواب کا تصور جوڑیں، تب وہ سنت ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے کہ 2 شادیاں کرنا، 4 شادیاں کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ قرآن سے صاف لگتا ہے کہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم معاشرتی مسائل کے لیے حل کے طور پر 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنت وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ثواب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا کہ بیوہ کے ساتھ شادی کریں، اس کو سہارا دینے کے لیے تو ثواب ہو جائے گا، لیکن دوسری شادی کرنا سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری دینی ضرورتوں کی وجہ سے کی ہیں، سوائے سیدہ خدیجہ کے اور اس کے بعد حضرت سودا کے، باقی ساری شادیاں سیاسی، سماجی اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کی گئی ہیں۔ آپ نے کوئی شادیاں 1 سے زیادہ کرنے کی سنت قائم نہیں کی ہے۔ اور حضرت زینب کی شادی تو قرآن میں زیر بحث بھی آ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو دین کے انداز میں یوں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو آپ شادی کریں دوسری سماجی ضرورت کی وجہ سے، آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ رواج عربوں کے ہاں رواج دوسری طرح کے تھے، ہمارے ہاں دوسری طرح کے ہیں۔ اگر ہمارا رواج کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو نہ صحیح، لیکن ایک رواج ظلم پیدا کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جہیز کا رواج ظلم پیدا کرتا ہے، اس کو ہم ختم تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ عربوں کا رواج ہم نافذ نہیں کرنا چاہتے، ہم شریعت کی اندر سے جو حکمت معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ بیوہ عورت کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تو میں نے اس کی بات کی ہے۔ اسی طرح اگر 1 سے زیادہ شادیوں سے، مثلا ایران میں جب مسئلہ پیدا ہوا عراق ایران کی جنگ کے بعد، تو 400 خواتین تھیں اور 1 مرد تھا، تو اب کیا کریں گے؟ تو سماجی مسئلے کے حل کے لیے شادیاں زیادہ کی جائیں گی۔ تو اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے وہاں بھی جو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی بیوہ ہو گئی ہیں عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو 4 شادیاں کرنی ہیں اور کرنی ہی چاہیے، ایسا کچھ نہیں۔ سر منصور احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا قرآن کی کسی آیت کے بیک وقت 1 سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے ان کا استدلال کیا ہے اور اس بارے میں مکتبہ فراہی کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال دے کر آپ دونوں چیزوں کو سمجھائیں۔ ایک جملے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ آئیں گے، تو اس کا مطلب میں آپ کو بلا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ آئیں گے۔ میں نے کہا آپ آئیں گے، سن لیا، اب اس کا مطلب ہے کہ آپ لازماً آئیں گے، حکم دے رہا ہوں میں۔ تو ایک جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن کیا میں جب یہ بولوں گا آپ آئیں گے، جب بھی میں بولوں گا تو یہ تینوں مطلب مراد ہوں گے جو میں نے ابھی بیان کیا؟ نہیں، کیونکہ موقع محل کے اعتبار سے جس موقع پر میں بول رہا ہوں، مثال کے طور پر میں ایک اگر باس ہوں، میرا ماتحت کہہ رہا ہے کہ کل میں نے چھٹی کرنی ہے، میں کہوں نہیں کل آپ آئیں گے، چھٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں حکم دے رہا ہوں کہ کل آپ چھٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں آپ آئیں گے، میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ آئیں گے، میں ذرا یہ دکھانا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر یہ حکم نہیں ہے، صرف بلا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے لفظوں کے، جملوں کے معنی مختلف سیاق و سباق میں مختلف ہو جاتے ہیں اور ایک ہی ہوتے ہیں۔ مختلف سیاق و سباق میں اسی جملے کے معنی مختلف ہو جائیں گے، لیکن ہر موقع پر ایک ہی معنی ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا یہ جملہ لکھیں اور پھر اس کے اندر کہیں کہ تینوں معنی ہیں، حکم بھی دیا گیا ہے، بلائے، پیار سے بلایا بھی گیا ہے اور پوچھا بھی گیا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ہر موقع پر ہر جملے کے 3 4 معنی نہیں ہوتے۔ اب جو قرآن مجید کی جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے، ہر جملہ جہاں پر بولا گیا ہے اس کے ایک ہی معنی ہے۔ چنانچہ سوائے ان تفسیروں کے
جو تفسیریں اقوال کو جمع کرتی ہیں، جیسے ابن کثیر ہیں یا طبری ہیں، یہ اقوال کو جمع کرتی ہیں. ان تفسیروں کے علاوہ ہر تفسیر میں ہر مفسر نے اپنی ایک ہی رائے دی ہے کہ میرے خیال میں یہ مطلب یہ بنتا ہے. البتہ یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. لیکن ترجمہ کرنے والا ایک ہی تعبیر کے تحت ترجمہ کرتا ہے. یعنی ہمارے ہاں سینکڑوں ترجمے ہو گئے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، تو اس کو دیکھیے تو وہ آپ کو ایک ہی معنی لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، نیچے ایک ہی معنی کا ترجمہ کیا ہوگا. تو عام طور سے دنیا کا قاعدہ، لسانی قاعدہ یہی ہے کہ جس سیاق و سباق میں ایک جملہ آ گیا ہے، اس جملے کے اس سیاق و سباق میں ایک ہی معنی ہوں گے. یہ ہو گئی ایک بات. اب ادبیات میں آ جائیے. ادبیات میں یہ مانا جاتا ہے اچھے شعر کے لیے کہ اس کو آپ اپنے لوکل ماحول سے اٹھا کے یونیورسل کر دیں. اپنے لوکل ماحول سے اٹھا کے اس کو یونیورسل کر دیں. جیسے ہی آپ یونیورسل کرتے ہیں تو پھر ہر آدمی اس کو اپنے لحاظ سے دیکھنے لگ جاتا ہے. ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے. تو اب اس میں موقع محل کے اعتبار سے آپ جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو شعر میں یا ادب میں یہ جو پہلو ہوتا ہے، یہ اکثر لوگ اس کو پھر باقی کلاموں پر بھی پھیلا دیتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر یہی جملے جو شعر میں آ کر ایک یونیورسل سی چیز بن جاتے ہیں، ناول میں ڈال دیے جائیں تو ہر جملے کا ایک ہی مطلب رہ جائے گا جو کہانی میں پیدا ہو رہا. تو ایک ہی مطلب آگے چلتا چلا جائے گا. ناول میں آپ یا مضمون میں آپ ہر جملے کے 20 معنی نہیں لے سکتے. تو ادب میں بعض شہپارے ایسے بنائے جاتے ہیں، بعض اشعار ایسے بنائے، غزل میں جیسے، کہ وہ ہر شعر کے 20 معنی ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب ایک مضمون میں ایک جملہ آ گیا تو اس کے معنی ایک ہی ہوں گے. اور جب وہ مضمون سے نکل گیا ہے، آپ نے اکیلا کر دیا ہے، تو مثال کے طور پر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ جملے کئی موقعوں پر بولا جا سکتا ہے، کئی معنی لیے جا سکتے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ میں جہاں آ گیا ہے وہاں اس کے ایک ہی معنی ہے. تو ادبیات میں جامعیت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک شعر کئی موقعوں پر استعمال ہو جائے، کئی معنی اپنے اندر پیدا کر سکے. ایک شعر کئی معنی اپنے اندر پیدا کر سکے تاکہ اس کی جو پھلجھڑیاں ہیں وہ کئی پہلوؤں سے آپ کے سامنے آ جائیں. جبکہ جب پیغام دینے کے لیے جب کلام تخلیق کیا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں زیادہ ملحوظ ہوتی ہیں کہ میری بات پہنچ جائے. یہ نہیں ہوتا کہ پھر اس میں کئی مضامین پیدا کرنے ہیں. تو چنانچہ مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورہ لإلاف قریش کو جو سفروں کی سہولت حاصل ہے کہ وہ امن کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں، جیسے مجھے معنی پیدا کر کے دکھائیں کتنے پیدا کریں گے. سیاق و سباق بتائے گا کہ یہ کیا سہولت تھی، کیوں حاصل تھی، کیا اللہ تعالیٰ مطلب لینا چاہتے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ جو قریش کی جگہ آپ لاہوری رکھ لیں، لاہوریوں کو جو الاف حاصل ہے کر سکتے ہیں. تو جو کلام پیغام دینے کے لیے اترتا ہے وہ ایک ہی تعبیر اس کی ہوتی ہے. ہاں، اب یہ اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اسی آیت کو سمجھا تو ایک مطلب نکالا، آپ نے اس کو سمجھا تو دوسرا مطلب نکال لیا. تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بعض چیزوں پر غور نہیں کیا، آپ نے زیادہ غور کیا تو آپ نے ایک مطلب نکالا، میں نے غلطی کھا لی. لیکن بولنے والے کے انٹینڈڈ میننگ ایک ہی تھے، وہ جو بات کہنا چاہتا تھا اس نے کہہ دی ہے. ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں تو ہر جملہ کوئی بے پناہ قسم کا ایک معنی کا خزانہ ہوگا. جیسا غالب نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. تو یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے، اس کے اندر اور طرح کی جامعیت ہے. جب قرآن مجید کلام کرتا ہے تو اس میں خدائی حکمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے. معنی ایک ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر خدائی حکمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دریافت کرنے کا نام قرآن کی جامعیت ہے. یہ انسانوں والے کلام کی جامعیت اس کے اندر نہیں ہے کہ ایک شعر میں نے 10 مضامین بیان کر دیے.
یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک ہی معنی بیان ہوتے ہیں لیکن اس میں حکمتیں بے شمار ہوتی ہیں، الہی حکمتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو اس کی جامعیت ہے۔ یہ اسی وجہ سے یہ قرآن انسانی کلام نہیں رہتا۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے اس کے اندر، لیکن بہت سارے معنی کا، مثلا میرے سامنے ایک آیت ہے، قال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن، کہ ان کو کہو، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بتائیے کیا جامعیت ہے اس کے اندر، وہ والی کہ اس میں 20 مطلب نکل آئے۔ یہ ایک مضمون کے اندر یہ جملہ آ گیا ہے۔ اس نے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور آپ 14 صدیوں کی ہماری تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں اور ہماری فقہ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک آیت کے سارے ایک مطلب سمجھ رہے ہیں، سارے ہی وہی مطلب سمجھ رہے ہیں۔ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ حکم کیسے نکالنا ہے۔ یعنی آپ چلے جائیے جہاں سب سے اچھا کام، میں نے ایک زمانے میں کام کیا تھا، وہ کہیں پڑھا بھی ہوگا شاید، کہ جہاں جہاں فقہ کے اختلافات ہوئے میں نے وہ سارے مقامات نکال کر دیکھے۔ فقہ اور حدیث کا ٹکراؤ جہاں، قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ جہاں پہ ہے، یا فقیہوں کا آپس میں، تو بنیادی معنی سارے کے سارے مفسرین فقہ ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، دو معنی نہیں لے رہے ہوتے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ زبان اس کے باوجود کہ پرانی ہے، لیکن سارے آج بھی جو ترجمہ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ قرآن کی زبان کا بھی انکار کر دیں، جیسے بعض مفسرین اور مترجمین نے کیا ہے کہ وہ دور جدید کے اندر اس کو لے آئے ہیں اور اپنی طرف سے معنی اس میں ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مثال کے طور پر اذا الصحف نشرت، ہماری ساری امت میں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا تھا کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، لیکن دور جدید میں ایک ترجمہ کیا کہ جب اخبار عام ہو جائیں گے، کیونکہ جدید عربی میں صحیفہ اخبار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اذا الصحف نشرت کا مطلب ہے کہ جب اخبار عام ہو جائیں گے اس وقت کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ترجمہ کر دیا ہے کسی صاحب نے، تو اب یہ ترجمہ ظاہر ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہاں یہ والا اختلاف ایک نیا اختلاف ہوگا جو کہ پہلے امت اس سے واقف نہیں ہے، کہ آپ قرآن کی عربی کو دور جدید میں لے کر آ جائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال جو قرآن مجید کی عربی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اس میں بنیادی معنی سب جگہ پہ ایک ہی ہے۔ اس کی جامعیت کیا ہے، اس کے شیڈز کیا ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے فقہی احکام کیا ہیں، اس میں اختلاف ہوتا رہا ہے۔ سر عزیر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک پروگرام میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر اپنی خوشی جو آپ مناتے ہیں وہ اپنے کلچر کے لحاظ سے اگر منا لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو ثواب کہیں تو پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ اور پھر بعد میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ مساجد میں جو پنکھے اور اے سی وغیرہ لگائے جاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ان کا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کو پنکھے کی یا اے سی کی ضرورت ہے اور اس میں حصہ ڈال کر ثواب کمائیں، تو یہ جملہ کہہ دینے کے بعد پنکھا اور اے سی یہ بدعت نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم نے اس کو بھی ثواب کے ساتھ جوڑ دی ہے؟ دیکھیے پھر میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا، دوبارہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دین کے اندر اضافہ ایک اور چیز ہے۔ جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں اے سی لگوائیں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ثواب کہہ رہے ہیں، اے سی لگانے کو ثواب نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے سی لگوانے کا ثواب ہوگا یا پیسہ خرچ کرنے کا، تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی نئی چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے ہاں سر پہ بال لگنے لگ گئے ہیں، تو کسی ایسی بچی کو جس کی شادی نہ ہو رہی ہے اس کے بال جھڑ گئے ہوں، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کے بال لگوا دیں ثواب ہوگا۔ تو یہ بدعت نہیں بنے کہ بال لگوانا ثواب ہے، نہیں، بچی کی شادی کرنے کے قابل کرنے کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے اس کے اوپر اللہ کی راہ میں، تو یہ خرچ کرنا بدعت کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نئے سے نئے مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کی راہ میں جب لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ثواب ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی خدمت کے لیے ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، مسجد پہ خرچ کرنا، مسجد بنانا، مسجد کی اینٹ لے کر دینا، یہ نبی صاحب کے زمانے میں تو ایسی اینٹیں نہیں تھیں، تو یہ اینٹیں لے کر دینا، یہ سیمنٹ لے کر دینا، یہ سب ثواب اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ سیمنٹ کو ثواب کا باعث نہیں بنایا ہم نے کہ سیمنٹ لگانے سے ثواب ہوگا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو مغلوں نے مسالہ تیار کرتے تھے، میں کہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا مسجد کو، وہ تو سینکڑوں سال کھڑی رہتی ہے مسجدیں، ہماری سیمنٹ والی تو
50 سال کے بعد گرنے والی ہو جاتی ہیں. تو ثواب کا مطلب سیمنٹ سے نہیں ہے, اے سی سے نہیں ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے. تو میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ دین کے اندر نئی رسم بنانا, عید میلاد النبی نئی رسم بنائی ہے ہم نے, اس کو کار ثواب کہنا بدعت ہوگا. لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر روزہ رکھ لیا, اور آپ کہیں کہ میں ہر عید میلاد النبی پر روزہ رکھوں گا, تو آپ نے رسم بنا دی. آپ نے رکھ لیا روزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن رکھتے تھے, تو میں کہوں گا ہاں روزے کا ثواب ہو جائے گا آپ کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ثواب ہو جائے گا. لیکن آپ کہیں کہ ہر عید میلاد النبی پر روزہ رکھنا چاہیے, یا ہر عید میلاد النبی کی پر گلیاں سجانی چاہیے, اور عید میلاد النبی پر گلیاں سجانے سے ثواب ہوتا ہے, یہ اب آپ نے ایک نئی رسم ڈال دی ہے. اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. دین میں کسی نئے عمل کا اضافہ ثواب اور گناہ کے ساتھ, یہ بدعت ہوتا ہے. نئے عمل کا اضافہ, نئی رسم کا اضافہ, نئے کسی دین میں موجود رسم کو بڑھا دینے میں, اس کو تبدیل کر دینے میں, یہ بدعت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آج سے میں مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا, بدعت ہو جائے گی, نہیں مانیں گے ہم. حالانکہ آپ 1 رکعت بڑھا رہے ہیں, رکعت بھی ثابت ہے دین کے اندر, 4 رکعتوں والی نمازیں بھی دین کے اندر ثابت ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھوں گا, ہم نہیں مانیں گے, بدعت ہو جائے گی. تو یہ تبدیلی کر دینا, کمی کر دینا, اضافہ کر دینا, یہ تبدیلی کر دینا. نئی رسم, نیا حکم, نیا عمل, یہ کہہ کر کے ایسا کرنے سے ثواب ہوتا ہے. جیسے کل اور 40واں, یہ بدعت کی مثال ہے کہ میت پر دوسرے دن یا تیسرے دن آ کر کل پڑھنا اور کھانا کھلانا, اور یہ ثواب ہے. یہ پوری ایک رسم دین میں اضافہ ہے, یہ بدعت ہے. 40ویں دن روح کو مطمئن کرنے کے لیے کھانا کھلانا اور یہ کرنا, یہ بدعت ہے. اس کا کوئی دین میں ثبوت موجود نہیں ہے. یہ رسم آپ نے ڈال دی ہے, ایک نیا عمل ڈال دیا ہے دین کے اندر, یہ بدعت ہے. اس میں شریک ہونے والے گناہ گار ہیں. سید کاشف محمود صاحب کا سوال ہے کہ کیا 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جا سکتی ہے؟ سزا سے پتہ نہیں, میں کہہ دوں تو ہاں, تو آپ اس کو بیچارے کو قتل کر ڈالیں. پاکستان میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ لفظ جو ہیں وہ سادہ نہیں رہتے. دیکھیے, بچوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کو سختی کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں, لیکن سختی بھی حکیمانہ طریقے سے کرنی چاہیے. میری پچھلے 40-45 سال کی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جن بچوں پر سختی کی گئی بچپن میں, مذہب کو زور زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کی گئی, ان کے ہاں بچے باغی پیدا ہوتے ہیں. آج کل کے زمانے میں, پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا میں, آج کل کے زمانے, آج کل آپ کو بچوں کو مذہب کی, دین کی تربیت بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ کرنی چاہیے کہ بچوں کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو. آج کل کے بچے پرانے بچوں کی طرح نہیں ہیں. کم از کم میں اپنے اور اپنے بچوں کی نسل میں اتنا بڑا فرق محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے والدین ڈانٹ لیتے تھے, ڈپٹ لیتے تھے, دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے تھے, کھانا 3 دن کے لیے بند کر دیتے تھے, تو ہمارے اندر بغاوت نہیں پیدا ہوتی تھی. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے باغی ہو جاؤں, کوئی سوال ہی نہیں تھا. اب ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اب ہمیں اگر سختی کرنی ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, کہ بچوں میں بغاوت پیدا نہ ہو. اور یہ یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت بچپن ہی میں ہوتی ہے, بڑے ہو کر نہیں ہوتی. تو اس لیے بڑی محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی تربیت کرنا چاہیے, لیکن باغی نہیں بنانا. میں نے کئی خاندان دیکھے ہیں کہ وہ چھپ چھپا کے سارے کام کر رہے ہیں, والد صاحب آتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں. ہم نے انہیں نیک بنانا ہے, باپ کے لیے نماز پڑھنے والا نہیں بنانا, خدا کے لیے نماز پڑھنے والا بنانا ہے. تو ان کو نماز کی حکمت سکھائیں, ان کو فائدے بتائیں, کل قیامت والے دن کیا ہونا ہے, خدا کی بندگی کیسے کرنی ہے, یہ سب کچھ بتائیں. تو یہ حکمت اور دانائی کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھانے والا بننا چاہیے, ٹھونسنے والا, زبردستی کرنے والا نہیں بننا چاہیے. اس کے اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کر دیکھیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی اپنی زندگی میں ایسا ہو تو دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا. لیکن اگر آپ میری عمر کے ہیں, میری نسل کے ہیں, تو پھر ہماری نسل میں بغاوت نہیں تھی. ہمارے ہاں والدین کا بہت ہی زیادہ کنٹرول ہوتا تھا, اور والد صاحب تو ایسے ہوتے تھے کہ بادشاہ سلامت. سر, آصف علی صاحب کا سوال ہے کہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے قرآن کے شان نزول کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے شان نزول بعض جگہوں پہ بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہر شان نزول کو اس قابل ہونا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ اس کو اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال یہ کیا ہوا ہے کہ جو نئی ترتیب دی آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی، جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ سیاق و سباق اس طرح سے تشکیل دیا ہے کہ شان نزول ساتھ آ گئی ہے۔ عجیب و غریب کام کیا ہے، یہ انسانی کلام نہیں کر سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ اپنے اشارات میں لفظوں کے اندر وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق اور شان نزول وہاں سے پا لیں، بالکل موجود ہوتی ہیں۔ تو دونوں چیزیں خدا نے سمیٹ دی ہیں اس میں۔ تو جو باہر شان نزول پڑے ہوئے ہیں وہ ایک ایک آیت کے بارے میں آپ کو بعض کا 10 مل جائیں گے، تو اب کس شان نزول کو مانیں گے؟ بس اسی کو جو قرآن قبول کرتا ہے جن کو۔ تو قرآن کے اندر قرآن مجید کو دراصل لسانی پیرائے میں پڑھا ہی نہیں گیا کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس کو پڑھیں۔ چند مفسر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، باقی سب نے شان نزول کی روشنی میں اس کو دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ اپنے معنی دے نہیں پاتا، کیونکہ آپ شان نزول کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ میں اس کی اکثر مثال قصہ یوسف سے دیا کرتا ہوں۔ قصہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ الگ الگ استعمال کیے ہیں کہ بادشاہ حضرت یوسف نے اپنا سکایا حضرت بنیامین کے کجاوے میں رکھا ہے، اور بادشاہ کا سوا چوری ہوا ہے۔ یہ دونوں قرآن کے الفاظ بول رہا ہوں میں، قصہ یوسف نکال کر دیکھ لیجئے قرآن مجید میں۔ حضرت یوسف نے سوا نہیں رکھا، سکایا رکھا ہے، اور چوری کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کا سوا چوری ہوا ہے۔ حضرت یوسف نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے، بادشاہ کے ہرکارے نے آ کر اعلان کیا ہے کہ چوری ہو گئی ہے۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف کے بھائی ان سے پوچھتے ہیں کیا چوری ہوا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ سکایا چوری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں سوا چوری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نکلتا کیا ہے؟ سکایا نکلتا ہے، تو چوری تو سوا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو ان کا جو بھی معاہدہ ہوا اس کے مطابق رکھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ان 2 لفظوں کے استعمال ہونے کے باوجود جو کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے، اس میں حضرت یوسف نے نعوذ باللہ جھوٹ بول کر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ہے۔ ایسا ہی ہے، نہ سکایا نظر آتا ہے نہ سوا نظر آتا ہے۔ تو شان نزول کی روشنی میں جب ہم قرآن میں آتے ہیں تو ہم ایک اینک لگا لیتے ہیں۔ تو آپ نے نیلے رنگ کی اینک لگا لی تو یہ صفحہ نیلا نظر آئے گا۔ تو شان نزول آپ کو ایک اینک فراہم کر دیتا ہے، اس کی روشنی میں آپ لفظوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کا اپنا جو معنی ہے وہ سکایا اور سوا کی طرف فوت ہو جاتا ہے، معلوم نظر نہیں آتے۔ چنانچہ کوئی آدمی کہے کہ 1300 سال میں کسی کو سکایا نظر نہیں آیا، کسی کو سوا نظر نہیں آیا، تو ہاں نہیں نظر آیا، کیونکہ قصے کی روشنی میں ہم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شان نزول بعد میں دیکھی جائے گی۔ پہلے قرآن کے اندر جو شان نزول ہے وہ دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ہے۔ تو شان نزول قرآن میں بیان ہو جاتی ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے یہ اس کا، کہ یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو اور ٹیکسچول کانٹیکسٹ کو دونوں کو جمع کر دیتا ہے، جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں کیا ان کا نام ہے، شیکسپیئر کے ڈراموں کے نیچے حواشی لکھنے پڑتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہاں نہیں لکھنا پڑتا۔ سر خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے جو نکاح اور طلاق کے معاملات بیان کیے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے احکامات بتائے ہیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم قرآن کے پیش نظر نہیں ہے، اور عربوں کے ہاں بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ہے تو اس لیے یہ مسائل بھی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نہ نیوکلیس فیملی سسٹم کی بات کرتا ہے نہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی، وہ میاں بیوی کی بات کر رہا ہے بس۔ تو سسٹم آپ جو بھی بنا سکتے ہیں، نہ میں اس کو جائز کہہ سکتا ہوں نہ اس کو جائز ناجائز، دونوں کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں۔ تو جس کے فائدے زیادہ ہوں عقلی طور پر اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ سر بخت خان صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، ان کی نمازیں اور روزے کیا ان کے لیے فائدہ مند ہیں؟ جی اس طرح سے فائدہ مند ہو جائیں گے کہ دوزخ ہلکی ہو جائے گی۔
فائدہ مند تو ہوں گے.